بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شمائلہ خالد ہے اور میں لیکچرر سائیکالوجی ہوں گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دا ٹیچرز آف بلائنڈ میں، جو کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ایفیلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو اسلامک ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں، جو کہ بی ایڈ آنرس اسپیشل ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے۔ اٹس یونٹ نمبر 7 پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں یونٹ نمبر 7 شروع کیا تھا، جس میں ہم نے یونٹ نمبر 7 کے پہلے 2 ٹاپکس کو کور کیا، جس میں سب سے پہلا ٹاپک تھا پولیٹیکل سسٹم انڈر پائس کیلیفیٹ، مطلب خلیفہ کے انڈر رہتے ہوئے جو انہوں نے سیاسی نظام پیش کیا، جو خلیفہ راشدون تھے، مطلب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا جو ٹاپک اس میں ڈسکس کیا تھا وہ تھا سینٹرل اینڈ پروونشل سسٹم۔ آج ہم یونٹ نمبر 7 کا ٹاپک نمبر 3 اور 4 ڈسکس کریں گے، جس میں ٹاپک نمبر 3 ہے ریونیو سسٹم اور ٹاپک نمبر 4 ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس۔ اور اسٹوڈنٹس ان دونوں ٹاپکس کو پڑھنے کے بعد اسلامی اسٹیٹ کے ریونیو سسٹم کے بارے میں جان لیں گے، اور اس کے علاوہ وہ اسلام میں انصاف کے نظام کے بارے میں بھی جان لیں گے۔ ٹاپک 7.3 ریونیو سسٹم مطلب آمدنی کا نظام۔ A public treasury بیت المال was for the first time established by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in the form of common fund for the benefit of the general public۔ عوام کے لیے جو عوام کا خزانہ ہے یا پیسہ ہے، اسے بیت المال میں اکٹھا کیا جاتا ہے، اسے بیت المال کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹیبلش کیا، اور یہ عام عوام کے فائدے کے لیے بنایا گیا تھا، جو غریب عوام ہے، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ سید عامر حسن صدیقی in his book Caliphate and Sultanate in Medieval Persia۔ سید عامر حسن صدیقی اپنی کتاب کیلیفیٹ اینڈ سلطنت ان میڈیول پرشیا میں لکھتے ہیں رائٹس اباؤٹ دا ریونیو سسٹم آف اسلام۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں اسلام کے ریونیو سسٹم کے بارے میں لکھا۔ The Quran lays down the basic guiding principle of Islamic economy in the verse of the Quran۔ قرآن اپنی آیات میں کافی جگہ ذکر آیا ہے اسلامی اکانومی کے بارے میں، اس کے قوانین کے بارے میں، کہ کس طرح سے اسلام کی معیشت کو کنٹرول کرنا چاہیے اور کس طرح دوسروں تک پہنچانا چاہیے اسے۔ So that wealth should not circulate only among the rich from among you. Hence, the distribution of wealth among all classes of believers has been institutionalized in the form of a tax on hoarding known as zakat۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آیا، اس کے مطابق یہ تھا کہ جو دولت ہے وہ صرف امیر تک ہی محدود نہ رہ جائے، بلکہ اس کو سرکولیٹ کرنا چاہیے اور اسے ہر طبقے کے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، جیسے امیر سے غریب تک بھی۔ اور اس طرح تمام جو جماعتیں ہیں، تمام قسم کے جو لوگ ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، مطلب لوگوں کے زر مبادلہ پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، یہ ایک زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ reorganized the entire system of revenue on very sound and just one basis۔ The officer in charge of the public treasury was known as صاحب بیت المال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریونیو سسٹم کا طریقہ متعارف کرایا تھا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے سسٹم کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا، دوبارہ آرگنائز کیا۔ انہوں نے اس سسٹم میں پبلک ٹریجری آفیسر انچارج بنایا، جس کو صاحب بیت المال بھی کہا جاتا ہے۔ There were appointed amils in every district of the Islamic State for the sound and fair collection of the revenue۔ ہر اسلامک اسٹیٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک عامل یعنی کہ کلیکٹر مطلب جمع کرنے والا، اس کو اپوائنٹ کیا گیا تاکہ وہ
تمام قسم کے پیسے یا جو بھی ہے وہ کلیکٹ کر کے ایک جگہ اکٹھے کر سکے. فالوئنگ ور دا مین سورسز آف ریونیو. جو آمدنی ہے یا پیسہ جو ہے وہ کن سورسز کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا تھا، ان میں یہ 5 سورسز ہیں، جس میں سب سے پہلے زکوٰۃ، سیکنڈ جزیہ، 3 خراج، 4 فے، 5 خمس. ریونیو سسٹم میں سب سے پہلے زکوٰۃ اور صدقات آ جاتے ہیں، جس کے ذریعے ریونیو سسٹم چلتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض کی گئی. اس میں جو کمپلشنز ہیں، مطلب کس اس پہ فرض ہوگی کن مسلمز پر. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا پھر 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح کسی کے پاس اگر تجارت کی غرض سے جانور موجود ہیں یا تجارت کی غرض سے اس کے پاس اشیاء موجود ہیں، اشیاء خورد و نوش وغیرہ، تو تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن جن کے پاس یہ نصاب اس کے اکارڈنگ موجود نہیں ہے اشیاء، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نمبر 2 پر آ جاتا ہے جزیہ. It was a tax chargeable from non-Muslims in lieu of the guarantee extended to them for the protection of their life, property, religious rights, their exemption from military services. جو جزیہ ہے وہ غیر مسلموں پر فرض کیا جاتا ہے کہ اگر وہ مسلم ملک میں رہتے ہیں تو ان کو ان کی زندگی، ان کی پراپرٹی، ان کے مذہبی جو قوانین و اصول و ضوابط ہیں ان میں ان کو جو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اس کے عوض ان سے ٹیکس چارج کیا جاتا ہے، جسے جزیہ کہتے ہیں. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے الخراج. خراج واز دا لینڈ ٹیکس کلیکٹڈ فرام دا نان مسلمس. خراج بھی نان مسلمس سے کلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ زمین کا ٹیکس ہے. اٹ واز امپوزڈ آن دا جیوز آف خیبر. یہ خیبر کے جو یہودی تھے ان پر لاگو کیا گیا تھا. آل لینڈز وچ آکوپائڈ بائی دا مسلمس ریٹینڈ انڈر دا جیوز ان ریٹرن آف دا خراج. نمبر 4 پہ آ جاتا ہے الفے. اسٹیٹ لینڈز. الفے دا لینڈز ان دا conquered territories which come under the direct ownership of the state. Under the Holy Prophet, the Fadak was the crown land, the income from which was distributed among the Holy Prophet's relatives, the poor, orphans and needy. جو الفے ہے وہ زمین، یعنی وہ حکومت کا جو کی زمین ہے اس پہ جو ٹیکس ہے. بیسیکلی یہ وہ زمین ہوتی ہے جو کہ مختلف قبیلوں یا مختلف علاقوں سے فتح کی جاتی ہے اور اس پہ حکومت کی ڈائریکٹلی اونرشپ ہو جاتی ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو جو فدق کی زمین تھی وہ اسی طرح کراؤن لینڈ تھی اور اس پہ سے جو انکم آتی تھی وہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں، غریبوں میں اور ضرورت مندوں کے میں یہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی یہاں سے آنے والی رقم. خمس. The spoils of the war which was captured by the Muslim army from the foes, 1/5 share of the state and then other was distributed among the Muslims. خمس میں بیسیکلی یہ ہے کہ جو مسلمان آرمی جو جنگ میں دشمنوں سے ان کو مال ملتا وہ اس کا جو 5واں حصہ تھا وہ اسٹیٹ کو شیئر کر دیا جاتا تھا، باقی جو تھا وہ مسلمانوں میں آپس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا تھا. اسی طرح جو مال غنیمت تھا وہ بھی خلیفہ کے دور میں اسی طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا. دا سسٹم آف ریونیو آف دا کیلیفیٹ واز بیسڈ آن ساؤنڈ اینڈ فیئر سسٹم آف کلیکشن. جو ریونیو کا سسٹم تھا وہ خلافت میں بہت ہی زیادہ فیئر سسٹم تھا. Its purpose was the benefit of the people. Register of pensions ensured that state revenue would be utilized for the betterment of the Muslims. یہ تمام جو سسٹم تھا وہ مسلمانوں کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس سے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا تھا. With the emergence of a new dynasty which caliphate changed into monarchy, revenue system was also changed. جیسے جیسے سسٹم چینج ہوا خلافت کا، اس کے بعد ریونیو سسٹم میں بھی چینجز ڈیولپ ہوتی چلی گئیں. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس یعنی کہ انصاف کا نظام. اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے. دا جوڈیشیل ایڈمنسٹریشن لائک دا ریسٹ آف دا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر آف دا راشدون امپائر واز سیٹ اپ بائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ اٹ ریمینڈ بیسیکلی انچینجڈ تھرو آؤٹ دا ڈیوریشن آف دا کیلیفیٹ.
جو انصاف کا نظام تھا وہ بیسیکلی راشدون امپائر میں جو اس کا اسٹرکچر موجود ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور وہ تقریباً تمام دور خلافت میں آگے تک یہی سسٹم چلتا رہا. In order to provide adequate and speedy justice for the people, justice was administered according to the principle of Islam. لوگوں کو صحیح طریقے سے انصاف اور بہترین طریقے سے اور جلد انصاف دینے کے لیے جو نظام متعارف کرایا گیا وہ اسلام کے اصولوں پر مبنی تھا. اکارڈنگلی قاضیز مطلب ججز ور اپوائنٹڈ ایٹ آل ایڈمنسٹریٹو لیولز. تمام جو ایڈمنسٹریٹو لیولز تھے وہاں پر ججز کو اپوائنٹ کیا گیا. دا قاضیز ور چوزن فار دیئر انٹیگریٹی اینڈ لرننگ ان اسلامک لاء. جو قاضی تھے ان کو جو اسلام کی تعلیمات تھیں، ان کے جو قوانین تھے اس کا مکمل طور پر علم ہوتا تھا، اس بیس پہ انہیں قاضی بنایا جاتا تھا. wealthy men and men of high social status compensated highly by the caliphate were appointed in order to make them resistant to bribery or undue influence based on social position. The qazi also were not allowed to engage in trade. Judges were appointed in sufficient number to staff every district with at least one. جو قاضی تھے ان کو کچھ شرائط کے تحت ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا، جس میں ان کو یہ شرط ہوتی تھی کہ وہ رشوت نہیں لیں گے، اور وہ جو ویلدی مین ہوں گے یا ہائی سوشل سٹیٹس کے لوگ ہوں گے ان کو قاضی بنایا جاتا تھا تاکہ وہ رشوت کی طرف نہ جائیں، ان کی پوزیشن جو ہے وہ صحیح ہو سوسائٹی میں. اس کے علاوہ انہیں ٹریڈ کی بھی اجازت، تجارت کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ایک جج ہی اپوائنٹ کیا جاتا تھا. قاضی یعنی جج. ایڈمنسٹریشن آف دا جسٹس ہیز اٹس اون امپورٹنس ان آل دا ٹائمس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا گریٹ ایڈمنسٹریٹر آف سیول اینڈ ملٹری میٹرز. ہی اپوائنٹڈ دا سیپریٹ جوڈیشل آفیشلز. جو ایڈمنسٹریشن جسٹس کی جو ایڈمنسٹریشن تھی مطلب انصاف کا جو نظام تھا وہ تمام دور میں بہت ہی اہمیت کا حامل رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی اچھے خود ایڈمنسٹریٹر تھے، ملٹری میٹرز کے حوالے سے بھی اور سیول میٹرز کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے خود جوڈیشل آفیشل اپوائنٹ کیے. بیفور دا ٹائم آف کیلیفیٹ دس واز ڈن بائی دا گورنر آف دا پروونس. خلافت سے پہلے یہ کام جو صوبے کا گورنر ہوتا تھا وہ کرتا تھا. دا قاضی واز چوزن ود کنسنٹ آف دا ممبرز آف دا ایڈوائزری کونسل. جو قاضی تھا وہ ایڈوائزری کونسل کے اجازت نامے سے ہی چوز کیا جاتا تھا، تمام جو ممبرز تھے اس کے. دا سپریم ججز پاورز ویسٹڈ ٹو دا کیلف. جو سپریم ججز کی جو پاورز تھی وہ خلیفہ کو حاصل تھیں. Mosque was the official court in all judicial matters. جو مسجد تھی وہ بیسیکلی آفیشیل عدالت ہوتی تھی، تمام قسم کے جو بھی عدالتی معاملات تھے وہاں پہ طے کیے جاتے تھے. قاضی واز ریکوائرڈ ٹو فالو دا قرآنک انجکشنز اینڈ سنہ ان آل جوڈیشل میٹرز. قاضی کو پہ یہ لاگو ہوتا تھا کہ وہ تمام جو فیصلے تھے یا جو بھی عدالتی معاملات تھے وہ قرآن اور سنت کے مطابق طے کرے. اجماع اور کلیکٹیو اوپینین سسٹم ان آل میٹر وچ ہیڈ ناٹ پراپر سولوشن ان ہولی قرآن اینڈ دا سنہ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر قرآن اور سنت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اس کے مطابق پراپرلی کوئی سولوشن نہ ملے کسی مسئلے کا تو اجماع سے کام لیا جائے، مطلب کلیکٹیو اوپینین لی جائے. اس کے علاوہ اگر اجماع سے کام نہ ہو تو اجتہاد سے فیصلہ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ stressed the independence of the judiciary and declared it a sovereign state organ that could proceed without any pressure of state. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدلیہ کے آزاد ہونے پہ زور دیتے تھے، اور انہوں نے اس چیز کا بھی اعلان کیا تھا کہ جو حکومت ہے وہ خود مختار ہونی چاہیے، اس پر کسی کا بھی پریشر نہیں ہونا چاہیے، دباؤ نہ ہو اس پر. No one was exempt from the law, not even the caliph himself. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی قانون سے نہیں بچ سکتا، اور یہاں تک کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ بھی قانون کی پاسداری کرے گا. During early years of his rule,
He also acted as the Chief Justice of Medina, but later, due to increasing burden of work, he was left with no option but to assign his office to some other person. He accordingly appointed Abu Darda, a well-known Sahabi, though he didn't resign completely from the office, and Abu Darda only acted as a secondary. جو ابتدائی سال تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے، وہ اس وقت انہوں نے ایز اے چیف جسٹس مدینہ کے ایز اے چیف جسٹس بھی انہوں نے کام کیا، لیکن جب ان پر برڈن زیادہ ہو گیا کام کا تو ان کو یہاں سے اس آفس کو چھوڑنا پڑا، لیکن انہوں نے اس آفس کو مکمل طور پر پھر بھی نہ چھوڑا. انہوں نے وقتی طور پر یا کچھ کاموں کے لیے ابو دردہ جو ایک مشہور صحابی تھے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا اس آفس میں، اور ابو دردہ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اس آفس کے معاملات دیکھتے تھے. اپوائنٹنگ قاضی کو کس طرح سے اپوائنٹ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was very keen in appointing qazis, Islamic term for chief justice. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی کو اپوائنٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کینلی ان کی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ دیکھتے تھے. قاضی جس کو اسلامک ٹرم میں چیف جسٹس بھی کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ entrusted the office of justice only to those selected person who could fulfill his criteria for this office, some of which are as follow. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیف جسٹس صرف اس کو بناتے تھے، ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے جو ان کے کرائٹیریا پر فلفل کرتے تھے جو کرائٹیریا کو، جس میں سے جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ نیچے درج ذیل ہیں. must be well reputed for his morals, modesty and interpersonal relations. جو قاضی ہے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی جو موڈیسٹی ہے، ماڈریشن ہے، میانہ روی کا جو لیول ہے، اس کے علاوہ اس کے جو آپسی تعلقات ہیں وہ اس معاملات میں بہت ہی زیادہ بہترین ہونا چاہیے. اس کی شہرت ہونی چاہیے کہ وہ بہت ہی ایک میانہ درجے کا اور میانہ روی رکھنے والا شخص ہے. He must be intelligent and wise in judicial decisions and enjoy his own personal view regarding all social issues that could enable them in the formulation of precedent or case law. جو قاضی ہے اس کو ذہین اور عقل مند بھی ہونا چاہیے. بہت سے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو کرنے میں اس کی ذہانت کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جو قاضی ہے، جو جج ہے، اس کو بہت ہی زیادہ کینلی ہر چیز کو دیکھنے والا ہونا چاہیے. وہ جو سوشل ایشوز ہیں ان کو وہ اپنے طور پر حل کر سکے، ان کے پرابلمس، لوگوں کے پرابلمس کو سمجھ سکے، سورٹ آؤٹ کر سکے، اور جو بھی کیس یا لا ہے اس کو فارمولیٹ کرنے میں بھی اپنا کوئی کردار ادا کر سکے. He must be highly qualified in fiqh. اس کے علاوہ جو قاضی ہے وہ اس کی جو فقہ میں بہت زیادہ اس کو عبور حاصل ہونا بھی چاہیے. Must be socially a powerful and influential personality so that he might not come under pressure of any powerful preparator. اس کے علاوہ جو قاضی ہے اس کو بہت زیادہ پاورفل ہونا چاہیے. اس کی جو پرسنالٹی ہے بہت زیادہ انفلوئنس کرنے والی ہو دوسروں پہ، کہ کوئی بھی اس سے بات کرنے سے گھبرائے، اپنا پریشر نہ ڈالے اس پہ. مطلب کوئی بھی اینی ادر پرسن جو پاورفل ہے لیکن اس کا پاور جو ہے اس قاضی پہ نہ چل سکتا ہو. مطلب قاضی کو اتنا زیادہ انفلوئنشل ہونا چاہیے. Appointment of judges in districts and small towns were made by his appointed provincial wali governors. ججز کو جو مختلف اضلاع میں اپوائنٹ کیا جاتا تھا یا مختلف چھوٹے قصبوں میں اگر ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو وہ اس پروونس کا جو ولی مطلب گورنر ہوتا تھا وہ اپوائنٹ کر سکتا تھا اور کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپوائنٹڈ ججز with very high salaries and for lifelong tenure. This is
This, as in modern times, was to make sure that judges could not be drawn towards bribery and the non-prejudiced and unbiased verdicts could be reached. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن ججز کو اپوائنٹ کرنے کی طرف آئے، مطلب جن بھی ججز کو اپوائنٹ کیا جائے ان کی سیلریز بہت زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو تمام زندگی اس طرح کے الاؤنسز اور دیے جائیں کہ وہ اپنی لائف ٹائم اچھے سے گزار سکے ماڈرن طریقے سے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ماڈرن ٹائمز مطلب آج کل کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ جو ججز ہیں اگر ان کو اچھی سیلریز وغیرہ دی جائیں گی تو وہ رشوت لینے پہ مجبور نہیں ہوں گے، اس طرف نہیں جائیں گے، تعصب نظری کا شکار نہیں ہوں گے اور کسی کے ساتھ بھی باعث نہیں ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ also held that in the court the judge should not be praised and that all acts should be judged according to the test of public interest. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس چیز پہ فوکس کرتے تھے کہ جو کورٹ میں جج ہوتا ہے اسے دوسرے لوگوں کی جو پبلک انٹرسٹ ہے مطلب لوگوں کے اکارڈنگ ان کے جو انٹرسٹ کے اکارڈنگ فیصلہ دینے چاہیے، مطلب جس میں صرف وہ اپنا ہی انٹرسٹ وغیرہ نہ دیکھے بلکہ لوگوں کو بھی دیکھے اور حقیقی معنوں میں فیصلہ دے. He also gave a general law that any act which did not harm anyone and was otherwise not forbidden under law was permissible. اس کے علاوہ انہوں نے ایک جنرل لا بھی دیا جو کہ یہ تھا کہ ایسا ایکٹ جو کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتا ہو ایسے ایکٹ کو لاگو کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی بھی ایسے کام سے روکنا چاہیے مطلب جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو، ایسے کام کی طرف نہیں جانا چاہیے اور اس چیز کی پرمیشن نہیں دینی چاہیے قاضی کو. پولیس اینڈ جوڈیشری. پولیس اور عدلیہ. Police is considered one of the important officers in the Islamic State and a prominent landmark in the society and people's lives. جو پولیس ہے اسے اسلامک اسٹیٹ میں بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے اور پولیس کو بہت اہم آفیسرز قرار دیا جاتا ہے اسلامک اسٹیٹ میں، اور ان کو لوگوں کی زندگی اور سوسائٹی میں بہت ہی اہمیت حاصل ہے. The police include soldiers who preserve security and order and execute the rulings of the judiciary, thus ensuring safety and security of people and their properties. پولیس میں اس طرح کے سولجرز جوان شامل ہوتے ہیں جو کہ تحفظات فراہم کرتے ہیں، آرڈرز کو فالو اپ کرواتے ہیں، یا جوڈیشری جو عدلیہ آرڈرز کرتی ہے یا قانون نافذ کرتی ہے اس کو عمل درآمد کرواتی ہے. پولیس لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا خیال رکھتی ہے اور لوگوں کی جو پراپرٹیز ہیں یا حکومت کی پراپرٹیز اس کا بھی خیال کرتی ہے پولیس. The police is equivalent to an internal security army. جو پولیس ہے وہ انٹرنلی جو سیکیورٹی آرمی ہوتی ہے اس کے ایکویلنٹ بھی قرار دیا جاتا ہے پولیس کو. The Muslims knew the police system since the Prophet sallallahu alaihi wasallam era, but was not in a systematic or organized manner. مسلمان جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی پولیس کے اس سسٹم کو جانتے تھے، لیکن اس وقت یہ جو نظام تھا ایک سسٹمیٹک اور آرگنائزڈ مینر میں موجود نہیں تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was very particular that due justice should be done to all the members of the community without fear or favor according to the injunctions of Islam. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاف ہے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ کانشیس تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ سوسائٹی یا کمیونٹی کے کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، تمام کو ایک جیسے ایکویلنٹ حقوق ملنے چاہیے، کسی بھی ڈر یا کسی بھی فیور کی اس کی وجہ سے کسی ایک کو زیادہ فوقیت نہیں دینی چاہیے.
اور تمام معاملات اسلام کی تعلیمات کے اکارڈنگ کرنے چاہئیں۔ ایٹ دا ٹائم آف دا assumption of office as caliph he declared، جب وہ اپنے دور خلافت میں ایز اے خلیفہ آفس میں موجود تھے تو انہوں نے یہ بیان کیا، "The weak among you shall be strong with me, till God willing his rights have been vindicated, and the strong among you shall be weak with me till, if the Lord wills, I have taken what is due from him." انہوں نے یہ کہا کہ جو تم میں کمزور ہے اسے مضبوط ہونا چاہیے اس وقت تک جب تک اس کے جو حقوق ہیں وہ اسے مل نہ جائیں، اور تب تک اسے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح جو اسٹرانگ ہیں وہ اس وقت تک ویک نہیں ہونا چاہیے، ویک ہونا چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، اور جو وہ I have taken what is due from him، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ جو ان کو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ strictly followed this policy and administered enhanced even-handed justice۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی بنی ہوئی پالیسیز تھیں یا اس کا ایڈمنسٹریشن کا نظام تھا جسٹس کا، اس کو اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے۔ As a result of this policy, a society came to be established in Medina which was particularly litigation free. He followed the example of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and always consulted the companions in important matters۔ اس پالیسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک ایسا معاشرہ اسٹیبلش ہوا مدینہ میں جو کہ کسی بھی قسم کی قانون جس میں نہ ہو اس سے فری ہوگا، ایسا معاشرہ مدینہ میں قائم ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مثالیں تھیں یا پھر ان کے جو ساتھی تھے ان سے بہت زیادہ کنسلٹ کرتے تھے جب بھی کوئی انہیں اہم معاملات طے کرنے ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے خلیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ took particular pains to provide effective and speedy justice for the people۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تیزی سے اور بہترین قسم کا جو انصاف پہنچانے کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف برداشت کی۔ He set up an effective system of judicial administration۔ آخر کار انہوں نے عدلیہ کا جو عدالتوں کا جو نظام تھا اس کا بہترین طریقہ کار بنا لیا۔ Justice was administered according to the principles of Islam۔ اس کے علاوہ جو انصاف ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ایڈمنسٹر کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ always advised his governors in the following manner۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے جو گورنرز تھے ان کو اس طرح سے ایڈوائز کرتے تھے، Do not be discourteous to anyone whether he is a Muslim or a non-Muslim۔ کسی بھی شخص وہ بے شک مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کسی بھی شخص کے ساتھ ill mannered یا برے طریقے کے ساتھ پیش نہ آؤ۔ Do not misuse your office for your own benefit or for the benefit of your friends and relatives۔ اس کے علاوہ جو اپنا تمہارا آفس ہے وہ اپنے فائدے کے لیے یا اپنے دوست اور رشتہ داروں کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ I have not appointed you to treat people harshly۔ میں نے تم لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنے کے لیے اپوائنٹ نہیں کیا۔ You should do justice to them at all times۔ تم انہیں انصاف پرووائڈ کرو تمام اوقات۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابو طالب جو تھے وہ سب سے آخری خلیفہ تھے۔ Judiciary and administrative setup became more advanced during the reign of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
When Malik Ashtar was appointed as the governor of Egypt, Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ instructed him as follows. عدلیہ اور اس کا جو نظام تھا اس کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے جو عدلیہ کا جو نظام ایڈمنسٹر ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مزید ایڈوانس ہو گیا. اس کے علاوہ جب ملک اشتر جو تھے وہ مصر کے گورنر اپوائنٹ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چند جو تھی باتیں نصیحت فرمائی، ہدایات انہیں فرمائی. او ملک، let it be known to you that you have been appointed to the governorship of Egypt. When appointing qazis, select holy and pious persons for the post. They should neither be greedy nor make errors in their judgments. In no way should they deviate from the truth deliberately. Give them handsome pay so that they may not be beguiled into monetary temptations. انہوں نے فرمایا، او مالک، تمہیں یہ اچھے سے جان لینا چاہیے اور ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تمہیں مصر کا گورنر بنایا گیا ہے، اور جب بھی تم قاضیوں کو سلیکٹ کرو تو اچھے لوگ سلیکٹ کرو. اس کے علاوہ ان میں لالچ نہیں ہونی چاہیے، وہ تمام قسم کی غلطیوں سے پاک ہوں، کسی بھی ججمنٹ میں کوئی مسٹیک نہ کریں اور سچ سے وہ نہ ہٹیں، حق اور سچ سے وہ بالکل نہ ہٹے. اس کے علاوہ ان کو اچھا پے کرو، اچھی سیلری دو تاکہ وہ رشوت کی طرف نہ جائیں. Similar instructions were sent to every governor at the time of appointment. اسی طرح کی تمام انسٹرکشنز ہر گورنر کو اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ سینڈ کی جاتی تھیں. Like earlier خلافہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ was also an arbitrator. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ایک اچھے آربیٹریٹر تھے. اوکے، تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.